काशिफां कोहें छोटुआं ए बिंत BNA के गिरफ्तार सरबराह गुलजार इमाम ने वज़रा के साथ मीडिया के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। फ़िदाई शारी बलूच की जसद खाकी के बाक़ियात 13 महीने बाद लवाहिकीन के हवाले आबाई गाँव में आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद आसूदा खाक कर दी गईं। आज मई की 23 तारीख है, दिन मंगल, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ मकबूल नासिर। शपवशबात। बलूच अलहदगी पसंद तंजीम बलूच नेशनलिस्ट आर्मी BNA के सरबराह गुलजार इमाम को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। गुलजार इमाम ने कहा है कि मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता गलत था। उम्मीद है रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका देगी। मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल बलूच लड़ाई के बजाय वापसी का रास्ता इख्तियार करें। गुलजार इमाम को वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगव ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया। अपने खताब के बाद उन्होंने गुलजार इमाम को मीडिया से बातचीत की दावत दी। गुलजार इमाम उर्फ शंबे ने कहा है कि मैं 15 बरस तक बलूचिस्तान के हुकूक के लिए जारी मुसल्लह जद्दोजहद का हिस्सा रहा हूँ और हर तरह के हालात से गुजरा हूँ। बहैसियत बलूच मेरा मकसद अपनी कौम और ख़ित्ते की हिफाजत करना था। मुझे कुछ दिन कबल गिरफ़्तार किया गया। मैं बलूच अकाबरीन से मिला हूँ। उनसे मुबाहिसे के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बलूचिस्तान के हुकूक की जंग सिर्फ आइनी और सियासी तरीके से मुमकिन है। वाज़ेह रहे, गुलजार इमाम की गिरफ़्तारी पाकिस्तानी ज़राए अबलाग और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद रोज़ कबल पाकिस्तान से ज़ाहिर की जा रही है, जबकि उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर गुज़िश्ता साल अफ़गानिस्तान से तुर्की तैयारे के ज़रिए मुनकशिफ हुई थीं और उनकी गिरफ़्तारी तुर्की में तुर्क इंटेलिजेंस के ताउन से 2022 को अमल में लाई गई थी। गुज़िश्ता साल 26 अप्रैल बरोज़ मंगल 25 रमज़ानुल मुबारक को कराची यूनिवर्सिटी की कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट में चाइनीज़ इंस्ट्रक्टर्स पर ख़ुदकुश हमला करने वाली शारी बलूच की मैयत की बाक़ियात गुज़िश्ता रोज़ उनके वरसा को दे दिए गए, जिन्हें पीर की शब निज़राबाद मुंतकिल करके आज मंगल की सुबह मकामी कब्रिस्तान में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद दफन कर दिया गया। नमीरान शारी बलूच का ताल्लुक़ ज़िला कीच के इलाके निज़राबाद तुंब से थी। वो MPhil स्कॉलर होने के साथ पेशा के लिहाज से स्कूल टीचर्स थे। वो क्लासुक से ताल्लुक़ रखने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर हेबतान बशीर से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई थीं, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। उनकी नमीरानी के बाद डॉक्टर हेबतान बलूच को भी मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर नामज़द व मतलूब करार दिया गया है, ताहम वो रूपोश बताए जाते हैं। खारान में CTT दफ्तर पर दस्ती बम हमला। ज़राए के मुताबिक इशा के वक्त खारान शहर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गर्ल्स कॉलेज रोड डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के करीब वाक़े काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस पर एंड ग्रेनेड से हमला किया। धमाके से दफ्तर के शीशे टूट गए, ताहम जानी नुकसान की इत्तला नहीं। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए 3 रुकनी टीम बना दी। तुर्बत सिविल सोसाइटी के कन्वीनर गुलजार दोस्त ने तुर्बत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवारान में ख़ुदकुशी पर मजबूर किए गए नजमा नामी खातून के ख़ुदकुशी के मुबैना मुहर्रिक लेवीज़ एहलकार नूर बख्श वल्दे अब्दुल हक और उनके साथियों सुधीर वल्दे इमाम बख्श और वली वल्दे यूसुफ की फौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया। अदम गिरफ़्तारी की सूरत में 1 हफ़्ते बाद आवारान में बलूचिस्तान सिविल सोसाइटी के हमरा एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि चंद रोज़ पहले ज़िला आवारान में कुछ उबाश लोगों, जिनकी सरबराही लेवीज़ एहलकार नूर बख्श वल्दे अब्दुल हक कर रहे थे, ने नजमा बलोच बिनते दिलसर्द नामी एक खातून जो मकामी सतह पर प्राइवेट टीचर थी को हरासा किया और उन पर मुख्तलिफ हरबे आजमा कर ज़्यादती के लिए दबाव डाला और उन्हें मुसलसल ब्लैक मेल करते रहे, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर नजमा बलोच ने ख़ुदकुशी की। इसके बाद तीनों मुल्ज़िमान इलाका से रूपोश हो गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के लिए अभी तक सरकारी सतह पर इक़दामात नहीं किए गए। उन्होंने कहा है कि नजमा बलोच की ख़ुदकुशी का मुकदमा मज़कूरा अफराद पर आयद करके उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। आवारान की ज़िला इंतज़ामिया को 1 हफ़्ते की मोहलत देते हैं। अगर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं किए गए तो बलूचिस्तान सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर आवारान में एहतजाज करेंगे।
شائنتوم میں سرکاری اسکول کی عمارت کھنڈر میں تبدیل، تدریسی عمل جاری رکھنا مشکل۔ تربت شائنتوم میں سرکاری اسکول کی عمارت کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا ہے، جہاں تعلیم حاصل کرنا اور درس و تدریس کا عمل آگے بڑھانا خطرناک ہو گیا ہے۔ ہائی اسکول کی شعبہ پرائمری کی بلڈنگ کے 4 کلاس کے کمرے کی حالت انتہائی بوسیدہ بلکہ مخدوش ہے، جن کی چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس سرکاری اسکول میں 600 طالبات زیر تعلیم ہیں، لیکن قیام اسکول کے 40 سال سے مرمت نہیں کروایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شائنتوم کی ایڈمنسٹریس کا کہنا ہے کہ کئی بار محکمہ تعلیم کو شکایت کی گئی ہے، لیکن اب تک سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ جب یہاں سے منتخب نمائندے نے الیکشن جیتنے سے پہلے یقین دہانی کرائی تھی کہ اسکول کو اثر نو تعمیر کرایا جائے گا، لیکن منتخب ہونے کے بعد منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ جبکہ ڈی ای او کیچ منظور احمد بلوچ کا کہنا ہے کہ اسکول کی تعمیر کے لیے اعلیٰ حکام کو خط لکھ چکے ہیں، جلد اسکول کا کام ہو جائے گا اور بچیوں کو سہولیات دی جائیں گے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران نے علی رضا عنایتی کو سعودی عرب میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق علی رضا عنایتی ایران کے وزیر خارجہ کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علی رضا ایران کے وزارت خارجہ میں عرب خلیج امور کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ خیال رہے کہ کئی برسوں کی کشیدگی کے بعد چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے تہران میں اپنا نیا سفیر تعینات کر دیا ہے۔ ایران میں سعودی عرب کا سفارت خانہ آئندہ چند روز میں کھل جائے گا۔ 10 مارچ کو طے پانے والے معاہدے کی شرائط کے اندر دونوں ممالک نے 2 ماہ کے اندر نئے سفیروں کی تعیناتی اور اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا تھا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے 2016 کے بعد سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، جبکہ ایرانی صدر نے سعودی فرمان روا شاہ سلمان کی جانب سے دورہ سعودیہ کی دعوت بھی قبول کی ہے۔ عالمی اقتصادی نظام فرسودہ، غیر فعال اور غیر منصفانہ ہو چکا۔ سیکورٹی کونسل میں اصلاحات کا وقت آ گیا۔ سربراہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سلامتی کونسل اور برٹن ووڈز میں آج کی دنیا کی حقیقتوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اصلاحات کیے جائیں۔ جاپان کے شہر ہیروشیما میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ دونوں اداروں نے 1945 کے طاقت کے تعلقات کی عکاسی کی اور اب ان میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی نظام فرسودہ، غیر فعال اور غیر منصفانہ ہو چکا ہے۔ عالمی وبا، کورونا وائرس اور یوکرین پر روسی حملے کے بعد معاشی عدم استحکام کے پیش نظر یہ عالمی حفاظتی نظام کے لیے اپنے بنیادی کام کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ افغانستان میں امریکی ساختہ فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 پائلٹ ہلاک۔ افغانستان کے شمالی علاقے میں امریکی ساختہ فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق MD-530 ہیلی کاپٹر سمنگان کے ضلع خلم میں بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ یورپی ڈیٹا ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر میٹا کو 1.2 بلین یورو جرمانہ۔ یورپی یونین کے ایک ریگولیٹری ادارے نے عام صارفین کے ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق یورپی قوانین کی بار اور مسلسل خلاف ورزی پر فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا کو 1.2 بلین یورو کا ریکارڈ جرمانہ کر دیا۔ یونین کے ڈیٹا پروٹیکشن آفس نے پیر 22 مئی کے روز بتایا کہ میٹا کو ریکارڈ مالیت کا یہ جرمانہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس نے یورپی یونین کے صارفین کے ڈیٹا سے متعلق ایک اعلیٰ یورپی عدالت کے اپنے خلاف گزشتہ فیصلے کی بار اور مسلسل خلاف ورزی کی۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا کو یہ 1.2 بلین یورو 1.3 بلین ڈالر جرمانہ یورپی صارفین کا ڈیٹا امریکہ منتقل کرنے کی وجہ سے کیا گیا۔ اپنی نوعیت کا آج تک کا سب سے بڑا جرمانہ یورپی ڈیٹا پروٹیکشن بورڈ نے بتایا کہ یونین کے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن GDPR کے تحت یہ کسی بھی ادارے کو آج تک کیا جانے والا سب سے بڑا جرمانہ ہے۔ اس سزا کی وجہ یہ بنی کہ میٹا نے صارفین کا یہ ڈیٹا ایک گزشتہ یورپی عدالتی فیصلے کی حکم عدولی کرتے ہوئے یورپ سے امریکہ منتقل کیا۔
یورپی ڈیٹا پروٹیکشن بورڈ کی سربراہ آندریا جیلینیک نے کہا کہ میٹا کی طرف سے یہ خلاف ورزی اس لیے انتہائی سنجیدہ نوعیت کی تھی کہ اس میں صارفین کا ڈیٹا بہت منظم طریقے سے بار بار اور مسلسل یورپی یونین سے باہر منتقل کیا جاتا رہا۔ آندریا جیلینیک کے مطابق یورپ میں فیس بک صارفین کی تعداد کروڑوں میں ہے، اس لحاظ سے ان صارفین کے امریکہ منتقل کیے جانے والے نجی ڈیٹا کا حجم بھی بہت ہی زیادہ تھا۔ میٹا کا جرمانے کے خلاف اپیل کا اعلان۔ یورپی ریگولیٹرز کے مطابق میٹا کو اپنی نوعیت کا آج تک کا سب سے زیادہ جرمانہ اس لیے کیا گیا کہ اس کی مدد سے ایسے اداروں کو یہ واضح اشارہ دیا جا سکے کہ یورپی ضوابط کی اس قسم کی بہت سنجیدہ خلاف ورزیوں کے ہر حال میں انتہائی دوررس نتائج برآمد ہوں گے۔ میٹا نے اس فیصلے پر اپنے فوری رد عمل میں کہا ہے کہ وہ اس جرمانے کے خلاف اپیل دائر کرے گی۔ ساتھ ہی اس امریکی کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جرمانے کی وجہ سے یورپ میں اس کے آپریشنز اور سروسز متاثر نہیں ہوں گے۔ میٹا کے یورپی صدر دفاتر یونین کے رکن ملک آئرلینڈ میں ہیں۔ اسی دوران آئرش ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن نے، جو آئرلینڈ میں یورپی یونین کے ایما پر کام کرتا ہے، بتایا ہے کہ یورپی ڈیٹا پروٹیکشن بورڈ نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ وہ میٹا سے 1.2 بلین یورو کا انتظامی جرمانہ وصول کرے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے ہومر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔